ایک روایت امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور مختلف اہل بیت علیہم السلام سے اس روایت کو مختلف مضامین کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ میں یہ روایت الکافی سے بیان کرنے لگا ہوں کہ جس کو جو ہے وہ نقل کرنے والے امام باقر علیہ السلام ہیں، اور اس کے جو راوی ہیں وہ جابر ہیں، اور جابر سے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ یا جابر ھذا شہر رمضان من صام نہارہ وقام وردم من لیلہ، کہ اے جابر یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے دنوں کو جو بندہ روزے رکھے گا اور رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوگا، کچھ حصہ وردم من لیلہ، پہلے نمبر پہ کیا فرمایا کہ روزے رکھے گا، دوسرے نمبر پہ رات کو کچھ حصہ حالت قیام میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، وعف بطنہ وفرجہ، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، بدکاری کی طرف نہیں جائے گا، وکف لسانہ، اور اپنی زبان کی حفاظت بھی کرے گا۔ یہ بڑی مشکل شرط ہے۔ خرج من ذنوبہ کخروجہ من الشہر، کہ وہ اپنے گناہوں سے مکمل خارج ہو جائے گا کہ جیسے وہ اس مہینے سے خارج ہوگا، یعنی جو پورے مہینے میں یہ کام کر لے۔ کون سے کام؟ پہلا کام کہ وہ روزے رکھے، دوسرا کام کہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، تیسرا کام کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، یہ دیکھے کہ میں حرام سے بچ جاؤں، چوتھا کام اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، بدکاری سے بچا لے، اور پانچواں کام کا فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت۔ یہ 5 کام کرنے سے ہوگا کیا کہ ادھر سے یہ مہینہ ختم ہوگا اور ادھر سے یہ بندہ اپنے تمام گناہوں سے نکل چکا ہوگا، اور ایک اس کی حیثیت ایسے بن چکی ہوگی کہ جیسے اس کی ابھی ولادت ہوئی ہے۔ جب جابر نے یہ حدیث سنی تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ما احسن ھذا الحدیث، اے اللہ کے رسول کتنی ہی خوبصورت یہ حدیث ہے، کتنی ہی خوبصورت یہ بات ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا یا جابر وما اشد ھذہ الشروط، اے جابر حدیث تو بڑی خوبصورت ہے، مگر یہ شروط جو میں نے بیان کی ہیں یہ بڑی سخت ہیں، اور ان شروط میں سے ایک شرط جس کو اگر ہم دیکھیں کہ انسان جو ایک مومن ہے وہ اپنے آپ کو بدکاری سے بھی بچا لیتا ہے، وہ ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ حلال بھی کما لیتا ہے، لیکن ایک جو شرط ہے کہ جس میں فرمایا کہ اپنی زبان کی وہ حفاظت کرے گا، اپنی زبان کو وہ روک کے رکھے گا۔ یہ انتہائی مشکل شرط ہے کہ اپنی زبان کو انسان غیبت سے بچا کے رکھے، اپنی زبان کو ایسے الفاظ سے بچا کے رکھے کہ جس سے کسی مومن کی توہین ہو جائے، اپنی زبان سے ایسی گفتگو نہ کرے کہ جو گفتگو حقیقت پر مبنی نہ ہو، جس سے لوگ دھوکے میں آ جائیں۔ اپنی زبان کو ہر طرح سے بچا کے رکھنا یہ اتنا مشکل کام ہے کہ دیگر روایات میں ہمیں جب روزے کی شرائط اہل بیت علیہ السلام سے ملتی ہیں تو اس میں خصوصی طور پہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اپنی زبان کو تم نے بچانا ہے۔ جیسے الکافی کے اندر یہ روایت ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہ، کہ فقط کھانے پینے سے رک جانا یہ روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ بلکہ روزہ کیا ہے کہ تم خاموشی کو اختیار کرو گے، اپنی زبان کو محفوظ رکھو گے۔ اور پھر چھٹے امام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ انی نذرت للرحمن صوما، یہ اس روزے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ وہ روزہ خاموشی کا روزہ تھا، کہ جس میں جناب مریم سلام اللہ علیہ نے خاموشی کو اختیار کیا۔ پھر فرمایا کہ لہٰذا اگر تم روزہ رکھتے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو گے، اور اپنی زبان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، جب روزہ رکھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت ایسی ہوگی کہ اپنے آپ کو اب بڑے احتیاط کے ساتھ چلو کہ اب تم عام دنوں میں نہیں ہو، بلکہ تم ان دنوں میں ہو کہ تمہاری زبان سے جو لفظ نکلے گا اس کے اوپر بھی تمہاری پکڑ ہوگی، اور اس کی وجہ سے جو روزے کی روحانیت ہے اور جو روزے کا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ خدا بند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس ماہ رمضان مبارک میں ایسے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جیسے محمد و آل محمد نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم اس طرح سے روزے رکھیں۔